الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے غلطیوں کی اصلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. عزیز سامعین کرام، رمضان کی آمد ہے. چند ہی دنوں، 4 یا 5 دنوں میں رمضان کے بابرکت مہینے میں اور آپ داخل ہونے والے ہیں. عزیز سامعین کرام، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کی تیاری کے لیے ہم ان پری رمضان سیشنز کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں. اور جب ہم تیاری کرنے کی بات کرتے ہیں تو 2 قسم کی تیاریاں ہوتی ہیں. ایک تیاری ہوتی ہے حقوق العباد کے سلسلے میں، اور دوسری تیاری ہوتی ہے حقوق اللہ کے سلسلے میں. دونوں کی ادائیگی کی فکر کرنا ایک مسلمان ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے. جب ہم حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ کی جہاں تک تیاری کی بات ہے تو ضبط نفس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرنا، ان کاموں میں الحمدللہ ہم تمام پوری کوشش کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں. لیکن جہاں پر ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو کسی بنا پر اگر ہمارے تعلقات میں کسی وجہ سے دراڑ پیدا ہو گئی ہے تو ہم سالوں سال اسے اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو معاف عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کو کوئی معافی نہیں ملتی، اور وہ کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف کوئی رنجش موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے صلح نہ کر لیں. عزیز سامعین کرام، یہ رنجشیں، یہ خلش، یہ دل میں جو کھٹاس ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیوں آخر یہ پیدا ہوتی ہیں؟ کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگ جاتی ہے، کسی کی کہنے کا انداز ہمیں برا لگ جاتا ہے، کسی کی بات پر ہمیں ٹوکنا برا لگ جاتا ہے. اسی لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اسی لیے جتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر معاف کرنے کے جذبے کو پیدا کریں، جو ہم نے کل سماعت فرمایا تھا کہ کس طرح سے معافی ایک مومنانہ صفت ہے اور کس طرح سے ایک انسان کو معاف کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کیا کیا فوائد دنیا میں ہو سکتے ہیں، یہ تمام ہم نے کل کی تقریر میں سماعت فرمایا. جتنا ضروری لوگوں کو معاف کرنا ہے، اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آئے، بات کرنے کا ڈھنگ ہم سیکھیں. اگر سامنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو جائے جو گمراہ کن ہو، کوئی ایسا عمل ہو جائے جو غلط ہو، تو کسی بھی طرح سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی فکر میں لگے رہیں کہ کیسے اس شخص کی اصلاح کی جائے، کیسے اس شخص کو درست کیا جائے. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے. عزیز سامعین کرام، رمضان کے مہینے کی آمد ہے، اور رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کی جو عظمت ہے اس کی وجہ سے رمضان کے مہینے کے اندر کی وہ برکت ہم دیکھتے ہیں. یہی وہ قرآن جس کا ہم رمضان کے مہینے میں مطالعہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. عزیز سامعین، اس کو کھول کر اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اس میں نازل کیے ہیں، بہت ساری ممانعتیں اس میں آئی ہیں. کچھ کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا ہے، کچھ کاموں کو ڈس اپروو کیا ہے، کچھ پر تردید کی ہے، کسی کو ڈیننسیٹ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس قرآن میں آپ کو ایسی کئی ساری آیتیں ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کی سدھار کے لیے نشاندہی کی ہے. جو غلطیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ہو گئی تھیں، تو ان غلطیوں کی اللہ رب العالمین نے نشاندہی کی ہے، ان کی پکڑ کی ہے، اور کس طرح سے ان کی اصلاح کی جانی چاہیے اس کا بھی جو ہے ہمیں قرآن مجید میں کئی ساری آیتوں میں مل سکتا ہے. چند مثالیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. سورہ عبسہ کی اگر ہم تلاوت کریں، سورہ عبسہ کا مطالعہ کریں تو اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی 4 آیتوں میں ارشاد فرمایا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. یہ پہلی 4 آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی. کس غلطی پر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو کفار و مشرکین تھے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نابینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ان کے پاس آتے ہیں اور جب دین کی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے زیادہ اٹینشن جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کو جو ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کی اصلاح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت
اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلطی ہو گئی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کی اور اس کی پکڑ کی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال ہم دیکھیں، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی پکڑ کی کہ جو لوگ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کرنے کی بات آئی تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بنا پر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پکڑ کی سورہ نساء کی آیت نمبر 97 میں۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح سے ایسی بے شمار آیتیں ہیں، یہ صرف دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ قرآن کا جب رمضان میں ہم مطالعہ کریں گے تو آپ خود اس بات کو دیکھیں گے کہ کئی ساری جگہوں پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کی پکڑ کی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی کے ذریعے سے یا پھر قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا کہ اگر سامنے والا کوئی غلطی کرے تو اس کی اصلاح یعنی اس کا کریکشن کس طرح سے کیا جانا چاہیے۔ عزیز سامعین کرام، غور کریے، کیا ہمارے تعلقات کے بگڑنے کی ایک اہم وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنا سمجھ کر کبھی کسی غلطی پر ان کو ٹوکنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ برا مان جاتے ہیں، اور برا مان جانے کے بعد ہمارے درمیان تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کئی سالوں سال تک یہ تلخیاں چلتی رہتی ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ کیا میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا؟ یقیناً میرے اور آپ کی زندگی میں ہم سب نے یہ نوٹس کیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثال بناتے ہوئے، جہاں پر قرآن نے خود کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دراصل تم لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آئیے دیکھیں کہ کیسے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنے سے پہلے آئیے ایک دو نکات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب بھی ہم کسی کی غلطی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں تو ایک دو تین باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، ہر انسان غلطی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے جب سامنے والے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ سوچ کر کہ یہ تو جو ہے ہر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اسی لیے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ یقیناً اس کا یہ ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی تردید کرنا نہایت ضروری ہے، سامنے والے کی مذمت کرنا نہایت ضروری ہے، یہ بتانا کہ وہ غلط ہے یہ نہایت ضروری ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر سامنے والا غلطی کر سکتا ہے تو میں اور آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب بنی آدم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم غلطیوں میں امتیاز کرنا سیکھیں۔ ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو انسان جب اسلام کی حدوں سے تجاوز کر دیتا ہے، اسلامی شریعہ کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک غلطی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور غلطی وہ ہوتی ہے جو ایسی غلطی جس سے صرف ہمیں پرسنلی طور پر جو ہے کچھ دکھ ہوتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان امتیاز یا وصف کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر بات شریعت کے خلاف کی ہو تو ہمیں اسے ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کے لیے غصہ ہونا چاہیے، یقیناً اس کے لیے کوئی سیریس ایکشن لینا چاہیے اور سامنے والے کی اصلاح کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن بات اگر پرسنل طور پر آتی ہے جسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور صرف ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو معافی کا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دونوں میں ایک امتیازی ڈفرنس ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھانے کے ایک واقعے کے ذریعے سے میں سمجھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ چادر اوڑے ہوئے تھے، ایک بدو شخص آتا ہے اور زور سے آپ کی وہ چادر کھینچ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ کھینچتا ہے اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر ایک نشان آ جاتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے کھینچ کر اے محمد مجھے کچھ دولت دے جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے، زور سے یہ بات کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ سوچئے اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اس نے جو ہے دین کے خلاف شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں مسکراتے ہوئے اور حکم دیتے ہیں کہ کچھ لے کر اس شخص کو دے کر یہاں سے رخصت کر دیا جائے۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان دونوں میں ہم جو ہے
امتیازی ڈفرینس پیدا کرے. تیسری چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ غلطی جتنی زیادہ سنگین ہوگی، جتنی زیادہ بڑی ہوگی، جتنی زیادہ سیریسنس اس کا ہوگا، اتنی زیادہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اتنی زیادہ جد و جہد آپ کو کرنی پڑے گی، اور اتنا ہی زیادہ سیریسنس کے ساتھ اس کی اصلاح بھی آپ کو کرنی ہوگی. مثال کے طور پر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور اس کی اصلاح کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ ایک مرتبہ ابو واقد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکہ اور یثرب مدینے کے درمیان جو ہے ایک درخت ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا ذات انوات، اور یہ وہ درخت تھا جو قریش اس کو اپنا دیوتا مانتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار کو وہ وہاں پر لٹکایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکے سے مدینے کی طرف جب نکلتے ہیں تو راستے میں وہ پیڑ یعنی جو ذات انوات تھا وہ وہاں پر آتا ہے. جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسا ایک درخت بنوا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت آپ طریقہ کار دیکھیے جو سیریسنس تھی کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے جو ہے جس طرح سے ان کافرین کا جو ہے وہ درخت تھا اسی طرح سے وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اس درخت کو بھی جو ہے ایک دیوتا جو ہے وہ بنا سکیں. یہ بات کی انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سا طریقہ اختیار کیا ہے. جس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا تم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو. فوراً جتنی سنگینی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی زیادہ سنگین گناہ ہوگا، جتنی زیادہ سنگین غلطی ہوگی، اتنی زیادہ سیریسنس کے ساتھ آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہوگی. تو یہ تین چیزیں ہمیں ہمیشہ جب غلطیوں کی اصلاح کی بات آتی ہے تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ غلطی ہر انسان کر سکتا ہے، اور غلطی اسلامی شریعت کی ہے یا پھر غلطی جو آپ کو پرسنل نقصان پہنچا رہی ہے، اور پھر اس غلطی کے سلسلے میں جتنی زیادہ آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی اس کا جو ہے آپ کو پیمانہ تولنا پڑے گا. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کی اصلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا، کیا اپروچ ہوا کرتا تھا. چند نکات میں آپ کے سامنے پیش کروں گی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے، جس سے ہم دیکھیں گے کہ کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کیا کرتے تھے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غلطیوں کی اصلاح میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے. جس طرح سے جب لوہا گرم ہوتا ہے اس کو تپایا جاتا ہے تب فوراً اس کو پاؤنڈ کیا جاتا ہے تاکہ ایک تلوار بنائی جا سکے، ٹھیک اسی طرح سے اصلاح بھی اسی وقت ہونی چاہیے جب انسان سے غلطی ہو جائے. مثال کے طور پر ہم وہ واقعہ جانتے ہیں کہ جب 3 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ کا جو عمل ہے، آپ جتنے زیادہ عبادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرتے ہیں اتنی عبادت تو ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں رات کو بالکل نہیں سوں گا اور میں صرف اور صرف نماز پڑھتا رہوں گا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، بلا ناغہ میں روزہ رکھتا رہوں گا. جب ایسے صحابہ کرام یہ بات سامنے رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کا طرز عمل آپ دیکھیے، فوراً اصلاح کر دیتے ہیں اور فوراً ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کر لی. تو غلطی اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن جب بات ہم کر رہے ہیں فوراً اصلاح کرنے کی، اگر آپ کو علم نہ ہو کہ غلطی سامنے والے سے ہوئی ہے یا نہیں، جو سے سامنے والے نے جو عمل کیا ہے وہ غلط ہے یا نہیں، تب ایسے معاملات میں ہم جلدی نہ کریں سامنے والے کو ٹوکنے میں. ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاؤں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہشام بن حزیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہے وہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ آپ رضی اللہ عنہ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے اس سے بہت مختلف ہے. تو جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے وہ فوراً ہشام رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے کس نے یہ آیت سکھائی ہے، کس نے یہ سورت سکھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے کس طرح سے یہ جو ہے جو سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کتنی مختلف ہے آپ نے جو ہمیں سکھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے انہیں، اور اس کے بعد حضرت ہشام رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سورہ کی تلاوت کر کے سنائیے. وہ سناتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ آپ اس کی تلاوت کر کے سنائیے. حضرت عمر اس کی تلاوت کرتے ہیں. جب دونوں کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 مختلف طریقوں سے تلاوت کرنا تمہارے لیے آسانی بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے، اس لیے تمہارے لیے جو آسانی ہو تم اس طریقے سے پڑھ لیا کرو. تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ایگزیکٹ علم نہیں تھا کہ جو جس طریقے سے حضرت ہشام رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا اور وہ بھی اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. تو اگر آپ کو علم نہ ہو کہ سامنے والا جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط تو فوراً اس کی اصلاح کرنے نہ جائیں، بلکہ سب سے پہلے علم حاصل کریں اور اس کے بعد سامنے والے کی اصلاح کریں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے
کہ جب آپ سامنے والے کی غلطی پر اس کی مذمت کریں تو صرف جتنی غلطی ہوئی ہے اتنی غلطی پر مذمت کریں، باقی کے پورے عمل کو غلط قرار نہ دیں۔ انسان ایک عمل کر رہا ہے، اس کے درمیان کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی ہی کی اصلاح کی جائے، پورے عمل کو غلط نہ ٹھہرایا جائے۔ سمجھانے کے لیے ایک واقعے کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر چند لڑکیاں جو ہے وہ دف بجا رہی ہوتی ہیں اور ایک ترانہ جو ہے وہ گنگنا رہی ہوتی ہیں، اور اس ترانے میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو شہید ہوئے تھے ان لوگوں کے متعلق جو ہے وہ ایک ترانہ گا رہی ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے ایک لڑکی اس میں سے کہتی ہے، ایک مصرع اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک نبی ایسا تھا جو ہمارے مستقبل کو جانتا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی یہ شعر کو پہنچتی ہے، یہ مصرع کو پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہاں پہ ٹوکتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ مت کہو، اس سے پہلے جو تم کہہ رہی تھی اسے تم گاتی رہو۔ یعنی اللہ کے رسول نے پوری نظم کو یا پوری جو غزل تھی یا پوری جو یہ تھا ترانہ تھا اس کو پوری طریقے سے غلط نہیں قرار دیا، بلکہ صرف وہ ایک چھوٹا سا مصرع جو غلط تھا صرف اس کی روک ٹوک کی اور کہا کہ یہ غلط ہے، باقی کا تمہارا پورا جو فعل ہے اس کو تم جاری رکھ سکتے ہو۔ تو یہ دوسری چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ سامنے والے کی غلطی پر اسے ٹوکیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ سامنے والے کو بتائیں وضاحت کے ساتھ کہ آخر اس نے کیا غلطی کی ہے، ایکسپلین کریں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اسلام کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور اس کی وجہ سے کیا کیا برے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، یہ چیز آپ سامنے والے کو بتائیے۔ صرف سامنے والے کی غلطی پر ٹوک کر جو ہے بات کو ختم مت کریے، بلکہ سامنے والے کو بتائیے، ایکسپلین کریے کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیونکہ جس لمحے انسان غلطی کرتا ہے اس وقت اسے اپنی غلطی میں وہ اتنا گم ہوتا ہے کہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اسلام کی تعلیمات کو واپس سے دہرانا یہ ایک داعی کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جرحد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ران برہنہ تھی، کوئی کپڑا ان کی ران پر موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اے جرحد اپنی ران کو ڈھانپیں کیونکہ یہ آپ کی اورا کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ اے جرحد تم اپنی ران کو ڈھانپو اور وہاں سے چلے جاتے تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیوں اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کیوں یہ چیز غلط ہے، کیونکہ یہ آپ کے اورا کا حصہ ہے، کیونکہ یہ آپ کے سطر میں شامل ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ ایک اور مثال ہم لے لیں کہ ایک مرتبہ جو ہے چند صحابہ کرام مہاجرین اور انصار، ہم جانتے ہیں کہ مہاجرین وہ صحابی ہیں جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار ان صحابی کو کہتے ہیں جو مدینے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ اور انصار جو ایک مہم کے لیے نکلتے ہیں اور جب وہ وہاں پر نکلتے ہیں تو بیچ میں ایک مہاجر صحابی کو مذاق کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ مذاق میں ایک انصار صحابی کو زور سے دھکا دیتے ہیں۔ جب وہ دھکا دیتے ہیں تو انصار صحابی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ پکار کر کہتے ہیں اے انصار، زور سے پکارتے ہیں تو مہاجر صحابی کو بھی جوش آتا ہے، وہ بھی پکار کر کہتے ہیں اے مہاجرین۔ جیسے ہی اللہ کے رسول یہ بات سنتے ہیں تو فوراً پکار کر کہتے ہیں یہ کیا جاہلیت کا رویہ تم اختیار کر رہے ہو۔ پھر صحابہ کرام جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ماجرا بتایا گیا تو کہتے ہیں کہ رہنے دو، فرقہ پرستی ایول ہے، خراب ہے، بری ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہتے کہ یہ جاہلیت کا سا کیا طریقہ تم اختیار کر رہے ہو تو صحابہ کرام کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان کی کیا غلطی تھی۔ اللہ کے رسول نے فوراً بتا دیا کہ یہ جو فرقے بنانا ہے، انصار کا ایک الگ فرقہ، مہاجرین کا ایک الگ فرقہ، الگ الگ گروپس بنانا، یہ اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے، ٹرائبلزم کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا کہ فرقہ پرستی خراب ہے، اسی لیے تمہیں یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور مثال اگر ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کسی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، بے جا تعریف، ایکسٹریم انتہا تک تعریف کر رہا ہوتا ہے، اتنی تعریف اتنی تعریف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شخص کو برباد کر دیا اور تم نے اس کی کمر توڑ دی۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو ہے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ چیز جو ہے یہاں پر غلط تھی، صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں رہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ تم جو ہے اس کی کمر توڑ رہے ہو۔ یعنی ان دی فیوچر جب آپ کسی کی بے انتہا تعریف کریں گے، بہت زیادہ ایکسٹریم حد تک جب کسی کی تعریف کریں گے تو سامنے والا فخر کا شکار ہو سکتا ہے، تکبر کا شکار ہو سکتا ہے، کبر اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، تم اس کے فیوچر کو برباد کر سکتے ہو۔ یہ چیز بتاتے ہوئے اللہ کے رسول جب بات کو رکھتے ہیں تو اس سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، جب اصلاح کریں تو سامنے والے کو ایکسپلین کریں کہ کیا غلطی ہے، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، اور اگر آپ نے یہ غلطی پھر سے کی تو اس کی وجہ سے کیا برے نتائج ہو سکتے ہیں، یہ چیز سامنے والے کو بتائیں۔ چوتھی چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے یا چوتھا پوائنٹ یہ ہے وہ یہ ہے
کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہوں تو ان دونوں میں امتیاز کریں. ایک شخص جو لا علمی میں غلطی کرتا ہے اور ایک شخص جو علم رکھنے کے بعد غلطی کرتا ہے, دونوں میں فرق رکھنا نہایت ضروری ہے. آپ کی اصلاح کا طریقہ بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوگا. اگر سامنے والا جاہل ہے, اسے کچھ بھی نہیں معلوم, تو اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے کو سکھایا جائے کہ اس کی کیا غلطی ہے. اگر سامنے والا جو ہے کسی شک میں مبتلا ہے, اسے معلوم نہیں ہے, کنفیوژن میں ہے, تو آپ کی اصلاح یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں اور اس کا شک دور کرنے کی کوشش کریں. اگر سامنے والا غافل ہو گیا ہے, علم ہونے کے باوجود غافل ہو گیا ہے, تو آپ یاد دہانی کروائیں اس کی. لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسی غلطی کو بار بار برقرار رکھتا ہے, تو تب آپ اسے خبردار کریں. اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں, ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ ابن الحکم السلامی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ صحرا میں رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب وہ مدینے میں آتے ہیں تو اس وقت نماز چل رہی ہوتی ہے. نماز کو آ کر وہ فوراً جوائن کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی اچانک سے زور سے چھینکتے ہیں. جیسے ہی وہ صحابی چھینکتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زور سے کہتے ہیں یرحمک اللہ کر کے, وہ زور سے کہتے ہیں. جیسے ہی وہ یہ کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو اطراف میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے وہ سب جو ہے انہیں گھورنے لگ جاتے ہیں. کئی سارے لوگ جو اطراف میں کھڑے ہوئے وہ گھورنے لگ جاتے ہیں کہ نماز کے بیچ میں اچانک سے آواز اس طرح سے زور سے آ رہی ہے, تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیا ہو رہا ہے. تو وہ زور سے پکار کر کہتے ہیں کہ آخر تم سب مجھے گھور کیوں رہے ہو. تو اس وقت جو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں ان کو کہ خاموش رہو, بعد میں نماز ہونے کے بعد بات چیت ہوگی. تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جب پوری نماز ختم ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھیے عزیز سامعین کرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈانٹتے ہیں, نہ غصہ کرتے ہیں, نہ مارتے ہیں, نہ پکارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت معاویہ کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں تھا کہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو بات چیت نہیں کی جاتی ہے, یہ انہیں نہیں معلوم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ نماز میں انسانوں کی بات چیت نہیں ہوتی, اس میں صرف تسبیح, تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اتنے سافٹ انداز میں. تو گویا کہ آپ کی اصلاح کا طریقہ اگر سامنے والے کو علم ہو ورسز اگر سامنے والے کو علم نہ ہو تو دو مختلف طریقے اس کے ہوتے ہیں. اگلی چیز, پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ جب سامنے والے کو آپ کسی غلطی سے روکیں تو اسے اللہ کی یاد دلائیں. جب لوگوں میں یہ احساس پیدا کرائیے کہ آپ لوگ غلط اس لیے ہیں کیونکہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہیں ہے, یہ چیز کا احساس سامنے والے کے اندر پیدا کرنا یہ نہایت ضروری ہے جب آپ کسی کی غلطی کی اصلاح کر رہے ہوں. مثال کے طور پر ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے. جب وہ مار رہے تھے تو اچانک دیکھتے ہیں زور زور سے مار رہے تھے, پیچھے سے آواز آ رہی ہوتی ہے سنو ابو مسعود, سنو ابو مسعود, سنو ابو مسعود. اور اس وقت جو ہے وہ صحابی اتنے بزی ہوتے ہیں کوڑے مارنے میں کہ وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے. کچھ دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ آواز قریب قریب آ رہی ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی. فوراً ڈر جاتے ہیں اور وہ جو ہاتھ میں ان کا کوڑا ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور جیسے ہی وہ چھوٹ جاتا ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے کہتے ہیں سنو ابو مسعود, اللہ کو آپ کے اوپر زیادہ طاقت ہے جتنی تمہیں اس شخص پر موجود ہے. یعنی اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطی کی اصلاح کی تو فوراً اس کو ٹرن کر کے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا اور کہا کہ جیسا آپ کو آج اس غلام کے اوپر طاقت ہے اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کو آپ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کی جو ہے پکڑ کر سکے. تو فوراً اس وقت انہیں جو ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور وہ اپنے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں. تو یہ پانچواں پوائنٹ ہے کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہو تو سامنے والے کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں. چھٹی چیز یہ ہے کہ جب بھی ممکن ہو آپ اصلاح پریکٹیکلی طور پر اگر کر سکتے ہیں تو پریکٹیکل طور پر سامنے والے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر جو ہے ایک صحابی کا ذکر آتا ہے ابو جبیر رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو جبیر پانی لے کر آؤ. جب وہ پانی لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وضو کرو. جب وہ وضو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے منہ میں پانی لیتے ہیں, ہاتھ نہیں صاف کرتے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ تو کافروں کا سا طریقہ ہے, اور پھر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو وضو کا طریقہ ہے وہ پریکٹیکلی کر کے ان کو بتاتے ہیں جس سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے. تو پریکٹیکل طور پر جہاں پر غلطیوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے وہ کوشش ہونی چاہیے کہ پریکٹیکل طور پر آپ سامنے والے کی اصلاح کریں. ساتویں چیز یہ ہے کہ جب آپ سامنے والے کو ٹوکیں اور کہیں کہ وہ غلط ہے تو صرف غلط ہے کہہ کر چھوڑ نہ دیں, بلکہ سامنے والے کو ایک آلٹرنیٹیو دیں, ایک متبادل دیں کہ اگر وہ یہ غلطی نہ کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے. سامنے والے کو غلطی ہے کہہ کر کنفیوژن میں نہ چھوڑ دیں بلکہ بتائیں اس کو کہ اس کے برعکس وہ کیا کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اسلام میں اگر آپ دیکھیں جہاں پر اسلام نے کہا کہ سود حرام ہے تو تجارت کو حلال قرار دیا گیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا مردار نہ کھاؤ اور پھر جو ہے سور کا گوشت نہ کھاؤ, وہاں پہ آلٹرنیٹیو بھی دیا, کہا گیا کہ تم جو ہے دوسروں کا گوشت کھا سکتے ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غلطی تم سے ہوتی ہے تو پھر یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا کہ تم غلطی کرتے ہو اور ہر آدمی خطا کار ہے, یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا, بلکہ کہا کہ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً تم توبہ اختیار کر لیا کرو. تو اس طریقے سے جو ہے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو ایک متبادل دینا انہیں نہایت
نہایت ضروری ہے۔ پھر ایک اور اگلا پوائنٹ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ اگر سامنے والے کی ہم اصلاح کر رہے ہوں، جو 8واں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سامنے والے کی اصلاح کرتے ہوئے اگر آپ انڈائریکٹ طور پر کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں تو انڈائریکٹ طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر ڈائریکٹ طور پر بھی سامنے والے کی اصلاح کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ انڈائریکٹ اصلاح کرنی ہے یا ڈائریکٹ سامنے والے کی اصلاح کرنی ہے۔ مثال کے طور پر جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ سے جب نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف کچھ تھوک وہاں پر گرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم تھوکتے ہو؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دیا جائے؟ اس وقت اللہ کے رسول کا طریقہ آپ دیکھیے، آپ اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کون سے صحابی نے یہاں پر تھوکا ہے، انہیں بلاتے سب کے سامنے شرمندہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے انڈائریکٹ طریقہ وہاں پر جو ہے اختیار کر لیا۔ اس کے برعکس ایک اور مثال اگر ہم دیکھیں، ایک مرتبہ جمعہ کی نماز چل رہی ہوتی ہے اور اس کے درمیان ایک شخص ہوتا ہے جو اوپر چڑھتے ہوئے لوگوں کے جو ہے آ رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے اس وقت خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے آ رہا ہے اور اسے ڈسٹربنس کریٹ ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے رسول جو ہے اس کو وہاں پر ڈائریکٹ طور پر سب لوگوں کے سامنے ٹوک دیتے ہیں۔ ایک اور اگر واقعہ ہم دیکھیں تو ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ ڈکار کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، جو اپنے پیٹ کو سب سے زیادہ اس دنیا میں بھرے گا وہ قیامت میں سب سے زیادہ بھوکا ہوگا، یعنی فوراً وہاں پر ٹوک دیا گیا۔ تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے مومن کہ آپ سامنے والے کی غلطی کی اصلاح ڈائریکٹ طور پر کریں گے یا آپ کو انڈائریکٹ طور پر کرنا چاہیے۔ 9واں پوائنٹ جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ سامنے والے کی جب آپ اصلاح کریں تو پوزیشن سامنے والے کی سامنے رکھتے ہوئے اصلاح کریں۔ مثال کے طور پر جب آپ چھوٹوں کی اصلاح کر رہے ہوں ورسز جب بڑوں کی اصلاح کر رہے ہوں تو اس میں ایک فرق آتا ہے۔ رشتہ داروں کی اصلاح کر رہے ہوں ورسز کسی اجنبی کی اصلاح کر رہے ہوں تو فرق آتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی اصلاح کر رہا ہو ورسز ایک بیٹا اپنے باپ کی اصلاح کر رہا ہو، دونوں میں جو ہے ایک فرق آتا ہے۔ ان ڈفرینسز کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا ٹون استعمال کرنا چاہیے سامنے والے کو اس کی اصلاح کرنے کے لیے اور آپ کو کتنی سخت طور پر اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کتنا نرم لہجہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ اس پوزیشن پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں یعیش ابن تحفہ الغفاری کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان بن کر آئے تھے۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے تو جو صحابی ہوتے ہیں ان کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ پیٹ پر جو ہے اس طرح سے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے ہیں تو آتے ہیں اور پیر سے ٹھوکر مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتے، یا پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جہنم والوں کے لیٹنے کا انداز ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتھارٹی تھی، ایک سٹیٹس تھا، ایک پوزیشن تھی جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے ٹھوکر بھی مار دی اور انہیں برا نہیں لگا۔ لیکن کیا وہی چیز ہم کر سکتے ہیں؟ عام انسانوں کے ساتھ آپ جا کر کسی کو رات میں ٹھوکر مار کر کہیں کہ آپ سیدھے طریقے سے سوئیے اور یہ چیز غلط ہے، تو کیا یہ چیز صحیح ہوگی؟ نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سٹیٹس کا، پوزیشن کا جو ہے اندازہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے جب بھی ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں جب آپ قریبی صحابہ کو اصلاح کرتے تو سختی کے ساتھ اصلاح کیا کرتے تھے، جب کوئی بدو ہوتا تو نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ مصلحت کا اور پوزیشن کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اصلاح کر رہے ہوں تو طرفداری کرنے سے پرہیز کریں، ہر کسی کی اصلاح یکساں طور پر ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کے ذریعے سے میں سمجھاؤں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک عورت پر چوری کا الزام لگتا ہے، یعنی کہ وہ چوری کری ہوئی ہوتی ہے اور وہ عورت جو ہے وہ قریش کی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ تمام قریش کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری عورت کو جو ہے سزا کیا یہ ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ چوری کی سزا کیا ہے، ہاتھوں کو کاٹ دینا ہے۔ تو جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو وہ عورت چوری کر چکی ہوتی ہے تو قریش والے ڈر جاتے ہیں، سہما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق بات کر سکتا ہے؟ تو تمام لوگ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ جو ہے یہ ہمت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ کسی ایک سزا کے بارے میں مجھ سے شفاعت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اور اس کے بعد جب شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہتے ہیں اور اس عورت کو سزا سنائی جاتی ہے تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا۔ تو یعنی کہ جب آپ اصلاح کر رہے ہو تو چاہے وہ آپ کا بچہ ہو، چاہے وہ کسی اور کا بچہ ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک اختیار کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا جو آخری پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، جو 11واں
11واں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہوں تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر سامنے والے کی کسی چھوٹی غلطی کی اصلاح کرنے سے اگر سامنے والا کوئی بڑی غلطی کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دائی اپنے اپروچ کے انداز کو بدلتا ہے یا پھر اس کی اصلاح نہیں کرتا تو اسے غفلت یا کوتاہی نہیں کہا جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے میں سمجھاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے, منافق انہیں کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لائے ہوتے. تو ایسے حالات میں جب منافقین جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کون کون منافقین ہیں. اگر اللہ کے رسول چاہتے تو ان تمام کو ختم کر سکتے تھے, ان تمام کا جو ہے سر قلم کر سکتے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. کیوں؟ ان لوگوں کے رہنے سے یقیناً جو ہے اندر سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کھوکھلی ہو رہی تھی, لیکن تمام جو اسلام کی جو قوم ہے جو لوگ تھے ان کے اندر کھوکھلا پن آ رہا تھا, لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسک لیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ان منافقین کو قتل کر دیتے تو لوگ کہتے کہ دیکھو اس محمد کو کہ اپنے ہی لوگوں کو وہ قتل کر رہا ہے, کیونکہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم خود ایمان لائے, تو ایک بڑا فتنہ رونما ہو جاتا. تو اگر کسی چھوٹی غلطی کی اصلاح کرنے سے کوئی بڑی غلطی کے دروازے کھل سکتے ہیں تو ایسے وقت میں خاموشی اختیار کر لینا یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے. عزیز سامعین کرام, یہ ہے وہ 11 نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں کہ اصلاح اگر کرنی ہو, سامنے والے کی غلطی پر آپ کو اگر ٹوکنا ہو تو کیا کیا طریقہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے. یقین مانیے اگر میں اور آپ کی طریقہ اختیار کریں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے اور یقیناً دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی. ایک شخص نے بڑی اچھا ایک کوٹ ہے ریچل والچن کا, وہ کہتی ہے اٹس ناٹ ہاؤ وی میک مسٹیکس بٹ ہاؤ وی کریکٹ دیم that defines us. کہ آپ جس طرح سے غلطی کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن سامنے والا اگر غلطی کرے تو تب آپ اس کی کس طرح سے اصلاح کرتے ہیں یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے, یہ بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. اسی لیے آئندہ سے خیال رکھیے جب بھی ہم کسی کی اصلاح کریں تو یہ چیز ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. عزیز سامعین کرام, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے آئیے ہم ان نکات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ اصلاح کے طریقے جب ہم اختیار کریں گے تو یقیناً شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا, ہمیں جو ہے کئی طریقے سے ورغلانے کی کوشش کرے گا. رمضان ہی سے ہم اس کا آغاز کریں. اگر ہمارے کسی بات چیت کے انداز کی وجہ سے, ہمارے کسی کی اصلاح جب ہم نے کی تو کوئی غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے اگر ہمارے تعلقات کسی کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں تو اس رمضان کا فائدہ اٹھائیے, ایک فون لگائیے, معاف کر دیجئے انہیں. اگر اور سامنے والا اگر پھر سے کچھ کہے اور پھر سے کوئی غلطی کرے تو اب ہمارے پاس ہمیں معلوم ہے کہ سنت کا کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے. اس طریقے کو اختیار کریے اور سامنے والے کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. سامنے والے کو معاف بھی کریے اور اگر خود سے غلطی ہو جائے تو معافی بھی مانگیے, اور اگر سامنے والا غلطی کرے تو صحیح طریقے سے اس کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین اسلام کے ذریعے سے جو ہمیں اصلاح کا طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.